اگر میرے بڑے بھائی کسی سے میری ماں اور میرا تعارف کروائیں کہ میری والدہ اور یہ میری چھوٹی بہن ہے، کیا اس کے بعد مجھے یہ کہنے کی ضرورت رہے گی کہ یہ میرے بڑے بھائی ہیں اس لیے میری ماں کے ساتھ میرے مقابلے ان کا وقت زیادہ گزرا ہے؟ یہ بات کہنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس طرح کی بات تو میری بیوقوفی کو ہی ظاہر کرے گی۔ اللہ نے انسان کے اندر عقل رکھی ہے، ہر بات ہمیں ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کچھ باتیں زبان پر لائے بغیر ہی قبول کر لی جاتی ہیں، اور قرآن میں بھی غور کرنے کا حکم ہے، اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب بات کرتے ہیں 12 ربیع الاول کی۔ کچھ لوگ بہت زور شور سے جشن مناتے ہیں اور کچھ لوگ جشن کی مخالفت کرتے ہیں۔ نہیں منانے والوں کی اپنی دلیل ہے اور منانے والوں کے پاس اپنی۔ جو لوگ 12 ربیع الاول پر خوشی نہیں مناتے، ان کا کہنا ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی اور وفات ثابت ہے، لیکن 12 ربیع الاول کے دن پیدائش ثابت نہیں ہے، تو کیا ہم اپنے نبی کی وفات کا جشن منائیں؟ چلیں یہ جھگڑا سلجھانے کے لیے قرآن کی مدد لیتے ہیں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ یحییٰ علیہ السلام کے لیے فرما رہے ہیں، اور سلام ہو ان پر جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ وفات پائیں گے اور جب وہ زندہ ہو کر اٹھائے جائیں گے۔ اب ہم غور کریں، جب یحییٰ علیہ السلام پر اس دن سلام آ رہا ہے جس دن آپ پیدا ہوئے اور جس دن آپ نے وفات پائی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے حبیب ہیں، امام الانبیاء ہیں، تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دن دنیا میں تشریف لائے اور جس دن آپ کی وفات ہوئی، کیا اس دن اللہ کا سلام نہیں آئے گا؟ اور موت کو تو عام مومن کے لیے بھی تحفہ کہا گیا ہے، کیونکہ موت تو واحد ذریعہ ہے اپنے رب سے ملاقات کا۔ تب ہمارے نبی کے لیے تو وفات بھی کائنات کے ہر تحفے سے افضل رہی ہوگی، اور اللہ قرآن میں ہی فرما رہا ہے کہ میرے فضل اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے۔ تو کیا جب ہمارا رب ہمارے نبی پر سلام بھیج رہا ہے، کیا اس سے بڑھ کر خوشی کا کوئی اور دوسرا دن بھی ہو سکتا ہے؟ اب اگر یہ کہا جائے کہ اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے عالم میں ہیں، اگر ان پر اللہ کی طرف سے سلام آئے گا بھی تو اس سے ہمیں کیا؟ اب دیکھیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تب اللہ تعالیٰ کا آپ کو سلام آیا، یا یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام کیا، اور ہمارے نبی نے جواب کس طرح دیا کہ سلام مجھ پر اور تمام نیک بندوں پر۔ ہم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ ہم یہ سلام اور جواب ہر نماز میں دہرائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے سلام کیا تب آپ نے وہ سلام بھی خود اپنے ساتھ تمام نیک بندوں میں بانٹ دیا۔ ہمارے نبی تو رحمت للعالمین ہے، آپ کے نام کے بغیر کلمہ نہیں، ایمان نہیں، اذان نہیں، آپ کو سلام بھیجے بنا نماز نہیں، آپ کو پہچانے بغیر جنت میں انٹری نہیں۔ جس رات میں قرآن نازل کیا گیا اس رات کو ہی اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینے سے افضل بنا دیا، تو یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے۔ جس ہستی پر قرآن نازل کیا گیا ہے، وہ قرآن جس کی ایک آیت کسی پہاڑ پر اترتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ہم ذرا سوچیں، دنیا میں آپ کی آمد یا آپ کی وفات کے دن کو کتنی فضیلت دی گئی ہوگی۔ یہ ناچیز بھی اسی لائن پر تھی جہاں ربیع الاول کے مہینوں کو عام مہینے کی طرح سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ نے ہدایت دی کچھ سال پہلے اس یقین کے ساتھ کہ آج اللہ کی رحمت جوش میں ہوگی۔ کسی دینی کام کو انجام دیا اور نتیجہ عام دنوں سے کئی گنا بہتر آیا۔ ہاں، ہم اگر صرف نبی کی آمد کی خوشی منائیں لیکن نبی کی سنتوں کو، آپ کے احکام کو بھلا دیں، تب تو ہم عاشق رسول نہیں بلکہ باغی رسول کہلائیں گے۔ ایک انسان نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی تو ہم سب ایک ہو گئے، اپنے اپنے طریقے سے مخالفت کر رہے ہیں، جلوس بھی نکال رہے ہیں، جلسے اور پروٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں۔ تو رب تو ہر وقت اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے۔ اس بنیاد پر ہم آپسی اختلافات مٹا کر ایک نہیں